حویلی کہوٹہ آزاد کشمیر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ یونین کونسل بھیٹی کی کاروباری، سیاسی، سماجی شخصیت نزاکت خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر دور میں بھیٹی کی عوام کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی۔ لوگ کسی مسیحا کے منتظر، جب الیکشن کا وقت آتا ہے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، بھیٹی کو سونے کی چڑیا بنا دیں گے، لیکن سب وعدے جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ نہ اسکول، نہ کالج، نہ صحت کی سہولیات موجود ہیں۔ ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر اور بالخصوص وزیر حکومت راجہ فیصل ممتاز راٹھور سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھیٹی کی عوام کو ان کی بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں، تو ہمیں مظفر آباد اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا پڑے گا۔ اگر ہمارے بنیادی مسائل حل نہیں ہوتے تو آنے والے الیکشن میں کوئی بھی امیدوار ووٹ کی امید نہ رکھے۔ ڈوگرا دور میں دورہ حاجی پیر ایک حیثیت رکھتا تھا۔ حاجی پیر سے بھیٹی تک بہترین قسم کی سڑکیں ہوتی تھیں۔ اوڑی سیکٹر سے لوگ شہر پہنچ تعلیم حاصل کرنے اور ضروریات زندگی کی چیزیں لے کر آسانی سے واپس آ جاتے تھے، لیکن آج ہم لوگ مشکل ترین زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کی غفلت کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم حکومت وقت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یونین کونسل بھیٹی کے جملہ مسائل کو فی الفور حل کیا جائے تاکہ لوگ اپنی زندگی بآسانی گزار سکیں۔ اجمل خان، کاشی خان، عثمان خان اور دیگر نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ یونین کونسل بھیٹی کو نیابت دی جائے۔ بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں یا راولپنڈی لے کے جانا پڑتا ہے، یا اسلام آباد، یا ضلع باغ، یا فاروق کوٹے میں لانا پڑتا ہے۔ وہ رستے آتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہماری یونین کونسل بھیٹی کے اندر روڈ کوئی نہیں ہے، اس لیے میں اعلیٰ افسروں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یونین کونسل بھیٹی کے اندر یا تو حلقہ بنایا جائے کہ ہمارے علاقے کا خود ایک ممبر قومی اسمبلی کے اندر آئے، تو یا ہمیں تحصیل دی جائے کہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے، کیونکہ ہمارے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے۔ اگر بچے پڑھتے بھی ہیں اور میٹرک کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں، وہ تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم مزدوری کریں گے، اب آگے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں اعلیٰ افسروں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر تعمیر ترقی کی طرف رجوع کریں۔ 8 اکتوبر 2005 کو زلزلہ ہوا جب پوری آزاد کشمیر کے اندر تعمیر ترقی کی لہر دوڑ چکی اور ہر شہر تعمیر ترقی کی طرف گیا۔ یونیورسٹی بنے، یونیورسٹیاں بنی، اسکول بنے، ہائی اسکول بنے اور پرائمری اسکول بنے، اور ہماری یونین کونسل بھیٹی کے اندر جو ہے نا کوئی اسکول اس وقت تک تعمیر نہیں ہوا ہے۔ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کیا وہ یونین کونسل آزاد کشمیر کا حصہ نہیں ہے؟ اس چیز سے مجھے بڑا افسوس آتا ہے کہ سر 8 اکتوبر 2005 کو جب زلزلہ ہوا تو گورنمنٹ، باہر کی گورنمنٹ نے پیسے دیے ہیں سکولوں کے لیے، کالجوں کے لیے، یونیورسٹیوں کے لیے، اور ہماری یونین کونسل بھیٹی کے اندر اس وقت تک کسی نے کوئی پیسہ نہیں لگایا ہے۔ یہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ ہمارے یونین کونسل بھیٹی کا فیصل راٹھور صاحب ہیں MLA، میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یونین کونسل کے اندر ہمیں روڈیں بھی دی جائیں پکی، اور ہمیں جنرل ہاسپٹل بھی دیا جائے، اور ہمیں تحصیل بھی دی جائے، کیونکہ تحصیل ہوئے گی تو ہم لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اگر تحصیل نہیں ہے تو ہم لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا۔ سر اس کے بعد میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جنگل سے لکڑ کاٹی جاتی ہے اور وہ لکڑ سپلائی ہوتی ہے کروڑوں روپے میں۔ اگر اسی لکڑ کا پیسہ ہمارے یونین کونسل کے اندر لگائیں تو ہماری یونین کونسل چاند پہ پہنچ سکتی ہے، لیکن ایسا کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حکومت والوں کے پیٹ ہی نہیں بھرے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد سر میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگل کے بارے میں ہمارے جو وزیر جنگلات ہے ان سے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کون کاٹتا ہے، نہ ہمیں علم ہے۔ اگر آپ گورنمنٹ کو علم نہیں ہے تو وہ جنگل کاٹ کے فرم کہاں لے کے جاتی ہے؟ مجھے اس چیز کا جواب دیا جائے۔ اور میں یہ اپیل پرزور کرنا چاہتا ہوں سر کہ آرمی چیف صاحب سے، کیونکہ ہم پسماندہ علاقے میں رہتے ہیں، باڑوں کے اندر رہتے ہیں، ہمارا روزگار نہیں ہے، ہمیں تحصیل دی جائے اور ہمارے بچوں کو روزگار دیا جائے۔ یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ شکریہ۔